پتہ عمیر پر مولانا عمیر مدی صاحب بیان سر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر حضرت تصور اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں تصاویر میرے ساتھ روزے پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بیان شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ دعوت اسلامی کا انداز ہے کہ بیان بعد میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کے ذریعے حاضری پہلے لینی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسه 70 بابا من الرحمہ وألقى الله محبته في قلوب الناس لا يبغضه الا المنافق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ کہا صلی اللہ علی محمد، کیا کہا؟ جس نے یہ کہا صلی اللہ علی محمد فقد فتح علی نفسه 70 بابا من الرحمہ، اس نے اپنی جان پر رحمت کے 70 دروازے کھولیے۔ یہاں تک نہیں فرمایا وَأَلْقَى اللَّهُ مَحَبَّتَهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ، اللہ پاک یہ درود پاک پڑھنے والے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا یبغضہ الا المنافق، اور فرمایا اس بندے سے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا، مومن کبھی سے نفرت نہیں کرے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، سنتے رہتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ایک عرض کر کے انشاءاللہ عز و جل آج چونکہ ختم قرآن پاک کا سلسلہ ہے، مجھے حکم ارشاد فرمائے کہ ختم قرآن پاک کے سلسلے میں بیان ہے، میں نے کہا چلے قرآن پاک کی خدمت میں حاضری دے کر کچھ قرآن پاک کی گفتگو کریں گے اور قرآن پاک کو جاری رکھنے کی انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے۔ یہی میں پیغام لے کر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ درود پاک کی فضیلت اور ایک پیغام انشاءاللہ پھر اللہ سے اسلام شروع کریں گے۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اس چیز کو ترغیب دلانے کے لیے اس کی اہمیت بٹھائی جاتی ہے۔ جیسے فلاں کام، کوئی کام ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام کسی بڑے سے بڑے بندے نے کیا ہے نا، تو ہم اس کا نام لیں تاکہ ترغیب ملے، یا فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے میں بھی کام کر لوں، اس کا مطلب وہاں کام صحیح ہے، فلاں بندہ کر رہا ہے، سمجھدار آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، کام اس کا مطلب صحیح ہے، مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا حکم ارشاد فرمایا، وآتوا الزکاۃ، زکات دینے کا حکم ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جو عبادت جس پر کوئی نیکی ہے رب تعالیٰ نے کہا مومنوں یہ کرو، لیکن جب باری درود پاک اپنے کریم آقا، ہمارے کریم آقا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا، حکم نہیں پہلے بتایا کہ یہ کام کرتا کون کون ہے،
اس کی اہمیت دلانے کے لیے، اس کی فوقیت بٹھانے کے لیے فرمایا میں خود، رب تعالیٰ خود اور سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب فرمایا مومنو تم بھی درود بھیجو، اب فرمایا مومنو خوب تم بھی سلام بھیجو۔ درود پاک کی اہمیت بٹھانے کے لیے، درود پاک ایسی عبادت ہے، کوئی بھی خوشحالی چاہیے درود پڑھو انشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی وبا ہے، کوئی بھی حاجت رکی ہوئی ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہے، درود پڑھو انشاءاللہ اللہ پاک ساری رکاوٹیں دور فرما دے گا، پریشانیاں دور فرما دے گا انشاءاللہ کریم۔ آئیے حضور برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ قرآن پاک اسلام کا ایک مکمل ضابطہ حیات بیان فرمانے والی کتاب ہے۔ ہر چیز کا اس میں روشن بیان ہے، ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور یہ قرآن پاک ایک ایسی تحقیق کا سمندر ہے کہ قیامت تک لوگ اس سے مسائل اور نئی نئی چیزیں نکال کر ایجاد کرتے جائیں گے۔ آئیے ایک قرآن پاک کے متعلق ایک علمی بات اور اس کی قرات کے متعلق سنتے ہیں، ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر بھی ہو جائے گا قرآن پاک کے ساتھ۔ ہم نے قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، یہ قرآن پاک کی ایک قرات ہے۔ قرآن پاک 7 قراتوں میں نازل کیا گیا، اس کے 7 پڑھنے کے انداز ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں اردو ہے نا، اردو پاکستان کی اردو کوئی اور ہے، اگر یہ لکھنؤ میں چلے جائے تو اس کی اردو اور ہوگی، الفاظ بھی اور ہوں گے، لہجہ بھی اور ہوگا۔ اسی طرح دیگر کسی علاقے کی اردو میں چلے جائیں گے تو وہ اور ہوگی، کراچی کی بات کی اردو سن لیں، لہجہ بھی اور ہوگا، کچھ الفاظ بھی اور ہوں گے۔ اسی طرح جو عرب کے دیہات کے علاقے ہیں نا، وہاں بھی عربی بولنے کے لہجے اور عربی بولنے کے انداز اور الفاظ یہ تبدیل ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہوا یہ لغت قریش پر نازل ہوا، مکہ مکرمہ میں قریش زیادہ تھے تو لغت قریش میں یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ قریش کی لغت، جو قریش قبیلہ قریش لغت استعمال کرتا تھا، انداز استعمال کرتا تھا، لہجہ استعمال کرتا تھا، اسی لہجے پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اب چونکہ اسلام دیگر قبائل میں پھیل رہا تھا، دیگر قبائل سے لوگ آتے اسلام قبول کرتے، اب انہیں حکم ہوتا کہ اپنے پاس قبیلے میں جاؤ، دیہات میں جاؤ، وہاں جا کے لوگوں کو قرآن سکھاؤ اور لوگوں کو دین سکھاؤ۔ مسئلہ یہ آتا تھا کہ قرآن اتنا سمجھے ہوئے ابھی افراد نہیں تھے کہ قبائل میں بھیجا جاتا ان کو جا کے قرآن سکھایا جاتا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ عز و جل ایک اور انداز اور لہجے میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے عطا فرما دی، پھر دوبارہ درخواست کی، پھر اجازت مل گئی، پھر درخواست کی، یہاں تک کہ 3 مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عرض کیا، اللہ پاک نے 3 مرتبہ عرض کرنے پر 7 طریقوں پر قرآن پاک پڑھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اس کا میں تھوڑا سا ایک بتاؤں، جیسے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ایسے ہی ایک عرب والوں کا لہجہ یہ ہے، وہ پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، وہ کھڑی زبر کو لمبا نہیں کرتے، نیچے کی طرف لے کر آتے ہیں، زیر کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ایک عرب میں عربی پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں علماء بیٹھے ہیں تو مضارع کے صیغے میں علامت مضارع پر فتح پڑی جاتی ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ علامت مضارع پر فتح نہیں بلکہ کسرہ پڑھتے ہیں، زیر پڑھتے ہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں۔ معنی میں تبدیل نہیں آتی، مفہوم میں تبدیلی نہیں آتی، معنی بھی ایک مفہوم بھی ایک، پڑھنے کا انداز کچھ ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جب 3 مرتبہ جبرائیل امین حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں ایک اور اجازت مل جائے، پھر حاضر ہوئے، کہا اجازت مل گئی، کہا ایک اور لہجے میں اجازت مل جائے، پھر حاضر ہوئے۔ 3 مرتبہ جب حاضر ہوئے نا، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور آپ کی رضا اور آپ کی خواہش منظور اور قبول کرنے میں اتنا جلدی کرتا ہے، فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش تھی کہ قرآن پاک 7 لغت میں اجازت مل جائے، لیکن یہ خواہش پوری کرنے میں آپ کو 3 مرتبہ عرض کرنا پڑا۔ 3 مرتبہ جبرائیل امین آئے، آپ نے انہیں فرمایا، اس نے مجھے عرض کی ان 3 مرتبہ چکر لگانے کی وجہ سے آپ کو 3 ایسی دعائیں دی جائیں گی، آپ مانگیے تو فوری قبول کی جائیں گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمان ہو رہا ہے خالق خدا جس کے خزانوں میں کمی نہیں،
ہمیں خالق خدا نہیں وزیر اعظم کہہ دے بتائیں آپ کو کیا چاہیے، جو کہیں کہ ملے گا، ہم کیا مانگیں گے؟ لیکن انہوں نے 4 کہا سب سے مہنگی دنیا میں چلنے والی 4 گاڑیاں کیا مانگیں گے؟ زیادہ سے زیادہ زمینیں بڑا مانگیں، پلاٹ مانگ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیاری قبول فرمایا، ایسا ہی ہے روایات میں آتا ہے کہ 3 دن بس اوقات لگاتار ایسے گزر جاتے ہیں کہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2 کالی چیزیں، ایک کھجور ایک پانی پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، اور خالق کائنات فرما رہا ہے اے حبیب 3 دعائیں کیجیے قبول کی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا کی اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوسری دعا کی اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ تیسری دعا فرمائی اپنے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا ڈیلے فرما دی، تاخیر فرما دی، اور عرض کیا یا اللہ عز و جل تیسری دعا میں اس وقت تیری بارگاہ میں عرض کروں گا جب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی میری حاجت ہوگی، اور وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگار امتیوں کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں گے۔ اگر سیرت کا مطالعہ کریں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ پیدا بھی ہوئے تو دعا کس کے لیے کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ ساری زندگی گزاری نمازوں میں غار میں جا کر 3 دن تک لگاتار سجدے میں رہتے، یہی دعا کرتے رہتے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ذاتی ہوا، بہائے مبارک جوش میں تھے، صحابی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا، لبوں پر جاری تھا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا سب سے حسین اور سب سے اعلیٰ وقت کون سا تھا؟ جب رب تعالیٰ نے عرش سے جا کر اپنے حبیب کو بلایا تھا، اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا تھا، اور اس وقت فرمایا سن یا محمد، اے محمد مانگے کیا مانگتے ہیں؟ وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بھولے، آج کی اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو امت کو یاد کریں، غاروں میں جا کر امت کو یاد کریں، اپنے سب سے عظیم وقت اللہ پاک کی ملاقات کے وقت امت کو یاد کریں، قبر میں جا کر بھی امت کو یاد کریں، جب جب موقع ملے امت کو یاد کریں۔ امت کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا نبی کو یاد کریں؟ امت کا حق بنتا ہے کہ بنتا نبی یاد کریں؟ نبی کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، ان کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے، انہوں نے جو حکم ارشاد فرمایا اس پر عمل کیا جائے، جس سے منع کیا اسے منع ہو جائے، درود پاک پڑھ کے ان کو یاد کیا جائے، دعا دے کے ان کو یاد کیا جائے۔ درود پاک ایک دعا ہے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سرکار پر رحمت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات میں سے ایک تعلیمات تلاوت قرآن پاک کی ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس میں زندگی کے جہان کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہر زندگی کے ہمارے ضابطۂ حیات میں ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے کو لے کر رش کرتے ہیں، اینو بھی ہم فلاں بڑی کمال ہی گڈی ہے، یا اللہ اینو بھی برکت دے لیکن مینوں بھی عطا فرما دے، اے فلاں کہا لے گا یا اللہ اینو بھی کیوں رکھے لیکن مینوں بھی عطا فرما دے۔ ہم دنیا داروں کی دنیا کی چیزیں دیکھ کر رش کرتے ہیں کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ رش کس بارے میں کرنا چاہیے؟ رش کرنا ہے تو کس بندے کے بارے میں کرنا چاہیے؟ غیبت کرنا ہے، خواہش کرنی ہے تو کس بندے کے بارے میں کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے لا حسد الا بسنین، حسد کرنا ہے اور رشک کرنا ہے تو 2 بندوں کے بارے میں کرو۔ نمبر 1 آتا اللہ القرآن، ایسا شخص جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک کی تعلیم دی ہے اور وہ قرآن پاک کو دن بھی تلاوت کرتا ہے اور رات بھی اس کی تلاوت کرتے کرتے گزرتی ہے، ایسے بندے کے بارے میں رشک کریں، اس کو دیکھ کے رشک کریں یا اللہ ایسا مجھے بھی بنا دے، یا اللہ ایسا مجھے بھی بنا دے جس کا دن بھی قرآن کی تلاوت کرنے میں گزرتا ہے، رات بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں گزرتی ہے۔ دوسرا شخص فرمایا وہ شخص آتا اللہ المال، جس کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، وہ دن کو بھی جب موقع ملتا ہے سارا دن اللہ پاک کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی رات بھی خرچ کرنے میں گزر جاتی ہے۔ ایسے 2 شخص
کے بارے میں فرمایا گیا کہ قاری قرآن کے بارے میں نشر کیا جائے، جس کو اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت کا حکم ارشاد فرمایا، تعلیم دی اور وہ تلاوت کرتا ہے۔ آئیے ہمارے بزرگان دین کیسے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کی قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ، آپ نے اپنے گھر میں ایک جگہ مقرر کی ہوئی تھی جہاں آپ باقاعدہ نماز پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اللہ پاک کا ذکر کرتے، گریہ افزاری کرتے۔ آپ کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا انداز یہ تھا کہ جب آپ کی تلاوت قرآن پاک کرتے، آپ کے پڑوسیوں تک آپ کے رونے کی آواز جاتی، لوگ آپ کا رونا سن کر آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے، آپ کی اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ افزاری اور صرف تلاوت قرآن پاک سن کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک کا نام ہے علی بن حسن، علی بن حسن معذرت علی بن صالح، اور ایک کا نام ہے حسن بن صالح، یہ دو بھائی تھے۔ بزرگان دین کا تلاوت کرنے کا انداز نہیں لگا۔ ایک کا نام کیا تھا؟ علی بن صالح، دوسرا کا نام حسن بن صالح، اور ایک ان کی والدہ۔ گھر میں صرف 3 افراد رہا کرتے تھے۔ قرآن پاک پڑھنے کا انداز یہ ہوتا تھا، اچھا عالم یہ تھا کہ علی بن صالح بھی حافظ تھے، حسن بن صالح بھی حافظ تھے، آپ کی والدہ بھی حافظہ تھی۔ آپ تینوں کی رات گزارنے کا انداز سنیے گا، تینوں روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ 1/3 قرآن پاک حسن بن صالح، 1/3 قرآن پاک یعنی 10 پارے علی بن صالح، اور 1/3 یعنی 10 پارے آپ کی والدہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ ساری رات قرآن پاک پڑھتے پڑھتے قرآن پاک رات کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ وقت آیا ان کی والدہ کا، اجل آ گئی، وقت ختم ہو گیا، دنیا سے انتقال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ قرآن پاک ختم نہیں کیا، قرآن پاک اب بھی پوری رات ختم کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن پاک، آدھا قرآن پاک ایک بھائی پڑھتے اور آدھا قرآن پاک ایک بھائی پڑھا کرتے تھے۔ ایک بھائی کے انتقال کا مزید وقت آ گیا، علی بن صالح۔ علی بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب ایک بھائی رہ گئے۔ معمول کیا تھا بتانا، اس گھر میں قرآن پاک ختم ہوا کرتا تھا۔ حسن بن صالح نے یہ نہیں کہا تہائی والدہ پڑھتی تھی، تہائی بھائی پڑھتے تھے، میرا تہائی آئے گا میں تہائی پڑھ لیا کروں گا، نہیں، ساری رات مکمل قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اپنے بھائی کا بھی آدھا قرآن پاک پڑھتے، اپنی والدہ کا بھی آدھا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ساری رات مکمل قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے ایک دوست جو آپ کا بھائی علی بن صالح جب فوت ہوا نا، ان کا ایک دوست اس وقت ان کے پاس گھر میں موجود تھا۔ انتقال کا جب وقت قریب تھا، علی بن صالح نے اپنے دوست سے پانی مانگا، پیاس لگی ہے، پانی پلا دیجیے۔ آپ کا دوست کہتا ہے کہ میں اس وقت نماز میں تھا، میں نے جلدی جلدی نماز مختصر کی، نماز ختم کر کے سلام پھیرا کہ میں پانی پیش کروں۔ جب نماز مکمل کی، سلام پھیرا، میں پانی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سنیے ذرا قرآن پاک پڑھنے کا سیدھا اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ میں پانی لے کر حاضر ہوا، انہوں نے فرمایا میں نے پانی پی لیا ہے۔ آپ کے دوست حیران ہوئے کہ اس گھر میں رات کے وقت میں میرے اور ان کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، پانی کیوں نے دیا اور کیسے پی لیا؟ آپ نے پوچھا کہ پانی آپ کو کس نے پیش کیا اور کیسے ملا؟ فرمایا دریائے رحمت خداوندی سے رحمت کا ایک گوشہ لے کر، ایک قطرہ لے کر ایک فرشتہ اللہ پاک نے میرے پاس بھیجا جس کا نام جبرائیل علیہ السلام تھا۔ پانی انہوں نے عطا فرمایا، میں نے نوش فرمایا، پانی پی لیا، اور مجھے فرمایا کہ اللہ پاک نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ پاک نے نبیوں پر انعام فرمایا، اولیاء پر انعام فرمایا، صدیقین پر انعام فرمایا، شہداء پر انعام فرمایا اور صالحین پر انعام فرمایا، اور مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تجھے، تیرے بھائی کو اور تیری والدہ کو ان لوگوں میں شامل فرما دیا ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھنے والوں کو سیرا اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ اس وجہ ماہ رمضان ہمارے پاس آیا، اللہ پاک کا احسان آیا۔ آج آخری ایام کا ہمارے پاس مہمان رہ گئے، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پھر چرچے ہوں گے، پھر اعلانات ہوں گے، مبارک کو چاند نظر آ گیا، مبارک کو چاند نظر آ گیا، سحری کا اہتمام کر لو، افطاری کا اہتمام کر لو۔ کیا میری زندگی کا بھروسہ میں یہ اعلان سن پاؤں یا نہ سن پاؤں؟ اگلے سال میں سحری کی وہ رونقیں دیکھ پاؤں یا نہ دیکھ پاؤں؟ بس میں افطار سجدی کی کیسی خوب سحری کی بھی رونق ہوتی، کیسے کیسے کھانے، کیسی کیسی نعمتیں
سنتے کیسی کیسی بزمیں سکتی ہیں افطار میں سحری میں. ماہ رمضان کے بعد سب سما ہو گیا سننا سننا الوداع الوداع آہ رمضان. ماہ رمضان الحمدللہ اس طرح آتا ہے کہ بہت ساری خصوصی عبادات کرنے کا موقع ملتا ہے. تلاوت قرآن پاک تراویح میں کھڑے ہو کر آپ ذرا اندازہ کیا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے عام وقتوں میں فجر عشاء کے آخری جو نفل ہوتے ہیں نا وہ پڑھتے وقت بھی شیطان کتنے حوصلے دلاتا ہے، کتنی تنظیم ہوتی ہے، سب کو پتا ہوگا. رمضان میں سارے لوگ ماشاءاللہ عز و جل تراویح میں جماعت میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ رمضان کا خاصہ ہے، یہ رمضان کی خصوصی عبادت ہے کہ رب تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا، مسلمانوں کا دل مسیح پر مائل کر دیا. ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، سعادت ملتی ہے. اس بات پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن آخر میں ایک درخواست کروں گا، دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیج پر ایک نا ویڈیو چھوٹی سی وائرل ہوئی. چھوٹی سی بچی تھی، ان کے گھر ایک مہمان آیا. اس مہمان نے اس بچی کو کچھ پیسے دیے عیدی کے طور پہ، تحفے کے طور پر. جیسے گھروں پہ ہوتے ہیں نا چھوٹے بچوں نے گلا رکھا ہوتا ہے، باکس رکھا ہوتا ہے، اس میں پیسے جمع کرتے رہتے ہیں. وہ بچی گئی، اس نے قرآن پاک کا غلاف کھولا اور اس کے اندر پیسے رکھ دیے اور غلاف بند کر کے رکھنے لگی. اس مہمان نے دیکھ لیا، کہا بیٹا پیسے یہاں کیوں رکھ رہی ہیں؟ کہتے ہیں پیسے جمع کرتی ہیں، جمع کرنے کے بعد جب جمع ہوتے ہیں خرچ کر لیتی ہیں. اس نے کہا یہاں کیوں رکھ رہی ہیں؟ یہاں سے تو کوئی چوری کر لے گا، یہاں سے کوئی لے لے گا، کسی محفوظ جگہ پر رکھیں، تالا لگا کے رکھیں. اس بچی نے جب جواب دیا نا وہ مہمان حیران رہ گیا. اس نے کہا انکل یہ قرآن پاک سارا سال کوئی نہیں کھولتا، یہ میرے گھر میں سب سے محفوظ جگہ ہے، اس کو کوئی دیتا ہی نہیں. اب ذرا ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے گھروں میں یہ حال نہیں. رمضان آیا، قرآن پاک کو دیکھا، جس کو دیکھنا بھی عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر بالمصحف عبادت. قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو چومنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے. 6 حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو قرآن کے ہم پر ہیں ہمیں ادا کرنے ہیں. اس میں سے ایک تلاوت بالقرآن ہے، ایمان بالقرآن ہے، تعظیم بالقرآن ہے. اب رمضان کے بعد ایسا نہ ہو ہمارے گھروں میں ویران قبرستان اس گھر کو فرمایا گیا حدیث پاک میں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی. دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. ویران قبرستان اس گھر کو فرمایا گیا. آخر میں آپ کی بات میں درخواست کروں گا، آپ سب سے عرض کروں گا کہ قرآن پاک کو اپنے زندگی کے اسکیجول میں روزانہ میں شیڈیول میں وقت ضرور دیں. قرآن پاک انشاءاللہ آپ کے گھر کی پریشانیاں دور کر دے گا. قرآن پاک رزق میں برکت لائے گا، قرآن پاک آپ کے گھر میں برکت لائے گا، قرآن پاک آپ کے گھر میں اٹھنے والی بری نظر انشاءاللہ دور کر دے گا. یہاں قرآن پاک سنا ہے رمضان میں، قرآن پاک سنا ہے سارا سال انشاءاللہ نیت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں. نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، نماز سارا سال فرض ہے. میں آپ کی اجازت تو پوچھ لوں دوبارہ امام صاحب سے ملاقات ہو تو امام صاحب کہہ رہے نمازی نے جنرل دعوت دینے سے نہیں آتے. آپ کی اجازت ہو میں نے اپنے گھروں میں ملنے آ جانا پھر بھائی میرے 29ویں شب کو آپ کو وعدہ دیا تھا میں نے. امام صاحب اجازت ہے؟ سب پوری اسلامی میں بیٹھے چند ایک جو نہیں آتے لیکن اکثریت الحمدللہ ہمارے مسجد ماشاءاللہ امام کا تعریف کرتے ہیں بڑی کمال کی بات. امام صاحب فرمایا سے بات ہے جو چند ایک انہوں نے فرمایا نا آئندہ یہ چند ایک جو برائیاں فرمانے کی بھی تیزی مت نہ دے. چند ایک نام بھی آ ہے ہمارا بھی حق بننا چاہیے. لیکن میں آ رہا ہوں نا، میرا مولیدار ہے، میرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں میں جنت میں جاؤں نماز پڑھ کے. دعوت دیں اس کو، کیوں دعوت دیتے ہیں؟ تو نماز رمضان کے بعد بھی پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت رمضان کے بعد بھی کرنی ہے. قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے مزید بے شمار فضائل برآمد حدیث میں بیان کیے گئے، قرآن پاک میں بیان کیے گئے. مبارک ان کو جنہوں نے سارا رمضان قرآن پاک مسئلے پر کھڑا ہو کے سنایا. مبارک ان کو جنہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر سارا قرآن پاک سنا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تلاوت ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے مضبوطی کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر کی تنہائی کو دور اور قبر کے اندھیرے کا روشن چراغ قرآن پاک ہے. اللہ پاک ہمارے قبروں کو، ہمارے دلوں کو تلاوت قرآن پاک سے منور فرمائے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.
जिन्होंने नींद आन रही है ना वो जरा जागो एक गल सुनिए हैं जागो सुभान अल्लाह हैं जागे हो जिन्होंने नींद आ रही है वो जागो थोड़े थोड़े क्या होगा बड़ी दी शह आन लगी है करीब करीब ले आओ तशरीफ इमरान भाई दो ना बड़ी दी शह है नहीं दो जिसमें बैठे हैं ना दो पहले बयान हो गया लगे और बयान तो बयान बयान ही हुआ है अल्लाह माशाल्लाह इनका भी था कि तो एक इस्लामी भाई ने लहर आई बयान हुई है वो लहर जारी रहे अब लहर ही जारी कर खाने पीने रहे लगे तो फिर अच्छा नहीं तो हम कौन लगे नहीं चले जैसे आप सुभान अल्लाह सफीर भाई आगे तशरीफ लाए आप ये भाई माशाल्लाह आपके सब डाउन द ग्राउंड सुभान अल्लाह आया है यहाँ ये हमारे दावत इस्लामी के पूरे ठोकर जो सब टाउन है ना ये उसके निगरान सुभान अल्लाह और मैंने इनसे अर्ज किया था कि आज हमारी मस्जिद में खत्म कुरान की महफिल है तो आपने हमें एक मुबल्लिग अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब आखिरत की उम्मीद पर मुहैया करना है और सुभान अल्लाह वो सारे लग जाएगा किसी बात में बयान नहीं कर दिया लंगर लगेगा इंशाअल्लाह ए टाइम कैसे ही वास्ते अभी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का एक मुबल्लिग नहीं दो मुबल्लिग तशरीफ आए हैं क्या नाम है और ये अल्लाह की रज़ा और सवाब की उम्मीद पर ही आए लेकिन सही भाई ने पढ़ा तुझे पैसे देने नहीं देते देते नहीं यार सुन सही भाई ने पढ़े हैं पैसे देते नहीं देते वो पैसे सही भाई को इख्तियार है जिधर मर्जी इस्तेमाल करें आपने किस नियत पर दिए हैं सवाब की नियत पर दिए हैं तो देंगे नहीं देते ना वो सही भाई की बात नहीं है वो खाना खान जी वो पेट्रोल पान वो जो भी कर नहीं है कोई नहीं अंदर है अब आपने जितनी अल्लाह ने जिसको इस्तेदाद दी है ना वो आप अपनी अपनी पॉकेट से पैसे निकालें भले सदक़े की नीयत से भले खैरात की नीयत से लेकिन ये देने हैं आपने खालिसतन अल्लाह की रज़ा सवाब आखिरत की उम्मीद पर किस लिए दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों और हर नेकी के काम में इस्तेमाल करने के लिए ले आओ पढ़ो छेदी करो छेदी करो साथ तशरीफ निगरान तशरीफ आए हैं और कोई हमारा जिन्हों जितनी अल्लाह ने पाक बता सकता है कि तौफीक दी है करो जल्दी जल्दी माशाअल्लाह जाओ 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 तरकीब बनाओ जरा सब तो निकाल आए ने नाल दो मदनी लेके आए ने ये इख्तियार कुल्ली के साथ दावत इस्लामी के दीनी फलाही कामों के लिए जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह ऐसा बात थोड़ी वाला है किसी ने किसी से जाने की जो है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम जज़ाकुमुल्लाह खैरा एंड अल्लाह ताला को हम दीन रहा है सने मेरे सने वाले वालिदैन दे सने वाले बच्चियां दे कोई वेला जगह रह गया ना मेरे मसीते बैठे तुसी सारे ये वेलो पंजाबी मसीत क्या दिखता है अब कोई भी रह गया कोई भी है तुम समझो कि मैं रह गया हूं मैं भी नहीं रह लगा आओ ओ मौलवी जरा मेरा ते पीर ही होए जरा सब तो पहले तरगीब दिलानी सब तो पहले आप आगे आता है मैं भी बड़ा ही नौकर मैं भी वो भी
جناب وہ کھونٹی نہ بن جائے توتا سگے اتار میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی دوں گا. لوگ یہ بھی سب تو جانتا ہے پہاڑیاں سے اینا دعا بزرگاں کی برکت ہے. ٹھیک ہے جن جن اسلامی بھائیوں نے دیے اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کا دینا قبول فرمائے. پھر بھی ٹھیک بات اسے تو یہ اللہ تعالی سبحان اللہ. اب لگتا میں نے اس لیے دلوایا ہے کہ میں ایک تو تواڈے کو لینا چاہتا ہوں کہ ادھروں تھانوں ملاتا ہے. میں بھی ختم ہو گیا بیان نہیں ہونا. جن اسلامی بھائیوں نے نماز تسبیح ادا کرنی ہوگی وہ مسجد میں ٹھہرے. ٹھیک ہے آپ کے لیے الحمدللہ عز و جل آج لنگر رکھے ہیں. چلیں اب میں فیضان مدنی سے عرض کروں گا اوپر تشریف لائیں اور دعا فرمائیں. سانو عالم دی خدمت کرنا ہے. آپ کو جب اللہ نے کیا کرنا سبحان اللہ. سب کے لیے جتنے آئے ہیں سب کے لیے دعا فرما دیں. جن لوگوں نے دعا کے لیے خاص طور پر والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة الفردوس اللهم أدخلنا الجنة الفردوس اللهم أدخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اے من کو مولا ہمارا ختم قرآن پاک سننا قرآن پاک کافی صاحب کا سنانا تلاوت نعت بیان ذکر درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہماری مولا ہمارے ناقص عمل کے لائق نہیں بلکہ اپنی شیان شان اجر و ثواب عطا فرما. ہماری مولا یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں. ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. ہماری کو مولا یہ سارا جو ثواب تمام انبیاء و مرسلین تمام صحابہ و صحابیات خلفائے راشدین امہات المؤمنین اہل بیت اطہار والدین مصطفیٰ تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین تمام مسلمان جنات تمام فرشتوں تمام حور و غلمان کو عنایت فرما. مہربانی خدا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے جانے والے تمام مومنات کو عنایت فرما. ہماری کو مولا حاضرین کے ساتھ تعلق رکھنے والوں میں سے جو کوئی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمام مسلمانوں کو یہ ثواب عنایت فرما. ہماری کو مولا اس مسجد کو بنانے والوں مسجد کو آباد کرنے والوں میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کو یہ ثواب عنایت فرما. ہماری کو مولا ہماری مغفرت فرما دے. ہماری کو مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ہماری کو مولا ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. مولا کریم ماہ رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے. ماہ رمضان چند گھڑیوں کا مہمان رہ گیا ہے. مولا ہم نہیں جانتے ہماری بخشش ہوئی یا نہیں ہوئی. مولا کریم ماہ رمضان ہمیں بخشوانے کے لیے تشریف لایا. ماہ رمضان ہمیں جہنم سے آزاد کروانے کے لیے تشریف لایا. ماہ رمضان ہمیں جنت میں داخل کروانے کے لیے تشریف لایا. مولا کریم روزانہ لاکھوں لاکھ لوگوں کو
जहन्नम से आज़ाद किया जाता रहा। मौला हम नहीं जानते इन आज़ाद याफ्ता बंदों में हमारा नाम भी शामिल हुआ है या नहीं हुआ। मौला अपनी रहमत के सदक़े हमें माफ़ कर दे। मौला हमारी बख्शिश कर दे। मौला करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला तू नहीं बख्शेगा कहीं के नहीं रहेंगे, मौला मारे जाएंगे। ऐ मालिक मौला तुझसे बख्शिश नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। मौला अपने मुट्ठी भर मुसलमानों को बख्श दे। मौला हमें बख्शने से तेरी रहमत में कोई कमी नहीं आएगी। मौला तेरी रहमत के खजानों से कुछ कम नहीं होगा। ऐ मालिक मौला हमें माफ़ कर दे। मौला रमज़ान का सदका माफ़ फरमा दे। मौला करीम कुरान के सदके माफ़ कर दे। ऐ मालिक मौला साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें माफ़ कर दे। मौला लोगों की नज़रों से ओझल होकर जो गुनाह किए वो भी माफ़ कर दे। जो लोगों की नज़रों के सामने गुनाह किए वो भी माफ़ कर दे। मालिक मौला गुनाहों से लिथड़े हाथ लिए, गुनाहों से आलूदा कदम लिए, गुनाहों में आलूदा आंखें लिए, गुनाहों में उलझा हुआ दिल लिए तेरी बारगाह में हाजिर है। मौला इन तमाम आज़ा के गुनाहों को माफ़ कर दे। मौला तमाम आज़ा के गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ मालिक मौला हमारे नामा अमाल से गुनाहों को मिटा दे। ऐ मालिक मौला अपनी रहमत से गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दे। ऐ मालिक मौला हमने सुन रखा है तो जिस बंदे की तौबा कबूल करता है उसके गुनाह नामा अमाल से भी मिटा दिए जाते हैं। ज़मीन को भी बुला दिया जाता है, आसमान को भी बुला दिया जाता है। ऐ मालिक मौला हमारे साथ भी यही मामला करते हैं। ऐ मालिक मौला, ऐ मालिक मौला तू बड़ा रहमान है, तू रहीम है। मौला तू बड़ा बख्शने वाला है। ऐ मालिक मौला हमें भी बख्श दे। ऐ मालिक मौला ज़िंदगी में बार बार रमज़ान नसीब फरमा। ऐ मालिक मौला ये माह रमज़ान हमसे रुखसत होने वाला है, रमज़ान हमसे रुखसत होके जाए। मौला हम इसकी कदर नहीं कर सके, इसमें तुझे राज़ी करने वाले काम नहीं कर सके। मौला सारा रमज़ान गफलत में गुजार दिया। ऐ मालिक मौला इस एक दिन की हमें कदर नसीब कर दे। मौला इस एक दिन में तुझे राज़ी करने वाले काम करने की तौफीक अता कर दे। मौला हो सकता है आज की रात शब कदर की रात हो। ऐ मालिक मौला आज की रात का सदका हमें माफ़ कर दे। मौला जितने मुसलमान बैठे सारे बख्श हैं। ऐ मालिक मौला इन सब की तमाम नेक जायज़ दुआओं को रहमत की नज़र फरमा। ऐ मालिक मौला इन सब की खाली झोलियाँ अपनी इन सब की खाली झोलियाँ मुरादों से भरपूर फरमा दे। ऐ मालिक मौला हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, हमारे कर्ज़दारों को फराग दस्त कर दे। ऐ मालिक मौला कर्ज़ों से खुलासियाँ अता फरमा दे। ऐ मालिक मौला जो मुसलमान बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा दे। मौला जितने मुसलमान हाजिर हैं सब के रिस्क में, माल में, जान में, नेक अमाल में, औलाद में बरकतें अता फरमा। ऐ मालिक मौला हम सब की नेक जायज़ मुरादों पर रहमत की नज़र फरमा। मौला मक्का दिखा दे, मदीना दिखा दे, हरमैन तय्यबैन शरीफैन की बार बार बाअदब हाज़िरियाँ नसीब कर दे। मौला हमारी इस मस्जिद के इमाम व खतीब इनको बरकतें अता फरमा, इनको मलाना अता फरमा, इनको नज़र बस से बचा। ऐ मालिक मौला इनको हासिलों के हसद से बचा। ऐ मालिक मौला इनके इल्म के जान के जान को बरकतें अता फरमा। ऐ मालिक मौला हम जो मांग सके हमें अता फरमा दे, जो हम नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर हो हमें भी मांगे अता फरमा। ऐ मालिक मौला मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब को सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। सेहत व आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबन नार। ऐ मालिक मौला हमारी नस्लों में दीनदार पैदा फरमा, हमारी नस्लों में उलमा पैदा फरमा, हमारी नस्लों में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा। ऐ मालिक मौला हमारी नस्लों में ईमान को अक़ीदे की बात फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व ख़ातिमिल अंबियाई मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।